والعاقبة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لے بھئی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی مختصر وقت میں صرف 2-3 باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں جو مولانا نے بیان کیا اسی کا خلاصہ. غور سے سننا ہے, پوری توجہ میری طرف رکھنی ہے اور ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ملک پاکستان اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوا جتنا ہم سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک جنگ ہوئی, 2-3 دن کی لڑائی تھی اور جناب ہمارے بہت سے احباب شہید ہو گئے, ادھر کے کئی مردار ہوئے اور اس کے بعد ہمیں ملک پاکستان نصیب ہوا. ایسا نہیں ہے. سن 1600 میں بر صغیر پر انگریز مسلط ہوا. 1600 سے لے کر 1803 تک انگریز کا تسلط رہا اور مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچائی گئی, مسلمانوں کو پریشان کیا گیا. 1803 میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا اور پھر اس فتوے کی پاداش میں آگے چلتے ہوئے حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جام شہادت نوش کیا. پھر یہی سلسلہ چلتا رہا. حضرت اقدس حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ, حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ, ان احباب نے قربانیاں دی اور اس تحریک کے سپہ سالار بن کر انہوں نے کردار ادا کیا. حافظ ضامن اور کئی احباب نے جام شہادت نوش کیا. پھر یہی سلسلہ آگے چلتا رہا, شاملی کا میدان لگا, پھر یہ سلسلہ آگے چلا اور مالٹا کے اسیر بنے اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے 1965 تک پہنچا ہے. 1600 سے لے کر 1965 تک علماء کرام نے قربانیاں دی ہیں, فوج نے قربانیاں دی ہیں, عوام نے قربانیاں دی ہیں, مسلمان یکمشت ہو کر لڑے ہیں اور انہوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی ہیں کہ ہم آج کے بعد دین اسلام کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہے, لیکن یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے تکلیف پہنچائی جائے. یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہماری توہین کی جائے. یہ برداشت نہیں کیا جائے گا کہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمارے عزتوں پر حملہ کیا جائے. اب ہم ایک الگ خطہ حاصل کریں گے اور اس خطے کے اندر اسلامی قانون کا نفاذ کر کے پھر پوری دنیا کے مسلمان ان کو اپنے لیے ایک کسوٹی سمجھتے ہوئے انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے اور اس الگ حاصل کیے ہوئے خطے کے اندر قانون وہی ہوگا جو قانون رحمت للعالمین نے ابو بکر صدیق کو سکھلایا تھا. اس ملک کے اندر قانون وہی ہوگا جو ابو بکر سے لے کر عمر فاروق نے نافذ کیا تھا. اس ملک کے اندر قانون وہی ہوگا جو عثمان غنی کے دور میں رہا ہے. اس ملک کے اندر قانون وہی ہوگا جو حسنین کے بابا اللہ کے شیر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں رہا ہے. اسی قانون کے تحت رہتے ہوئے ہم زندگی گزاریں گے. اللہ نے اسی قانون کے لیے مجھے اور آپ کو یہ ملک دیا, پھر اللہ نے اپنے حبیب کے ذریعے مجھے اور آپ کو پیغام دیا. لوگوں, جب ایمان والوں کو
الگ زمین مل جایا کرتی ہے، جب اسلام والوں کو الگ ایک ملک دے دیا جایا کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس دن باجے بجاتے پھرو، اس دن روڈوں پر سلنسر اٹھا کر اپنے موٹر سائیکلوں کی ون ویلنگ کرتے پھرو، اس دن مخلوط نظام کرتے ہوئے اللہ کو پوری طرح ناراض کر کے شیطان کو راضی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ نہیں نہیں، اللہ نے کہا سنو، ایمان والوں کو جب خطہ دیا جاتا ہے الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، پھر وہ اس ملک کے اندر محنت کر کے کوشش کر کے اسلامی قانون کا نفاذ کیا کرتے ہیں، پھر اس ملک کے قانون کے اندر نمازوں کی پابندیاں ہوا کرتی ہے، پھر اس ملک کے اندر منکرین زکوٰۃ کے لیے جگہ نہیں ہوا کرتی، پھر اس ملک کے اندر تبلیغی نظام چلایا جاتا ہے، امر بالمعروف پر عمل کیا جاتا ہے، نہی عن المنکر کو اپنایا جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے یہ اسلامی ملک ہے، اسلام بھی محفوظ رہے گا، پاکستان بھی محفوظ رہے گا۔ اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کو بھی ڈنکے کی چوٹ پر جواب دیا جائے گا، پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کو بھی پتھر کا جواب ایک سے دیا جائے گا، اور 32 کے 32 دانت سامنے رکھ کر بتایا جائے گا، جب تک پاکستان کے ماننے والے، اسلام کے ماننے والے، صحابہ کے غلام موجود ہے، دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کی طرف میری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتی۔ مولانا نے کہا ختم نبوت کا دفاع کریں گے، صحابہ کا دفاع کریں گے، سیدھی سیدھی بات ہے، ذہن میں رکھیے گا، ملک پاکستان کو بننے کے بعد ملک پاکستان کے خلاف سازشیں کی گئی، مختلف انداز میں کی گئی، کئی قادیانی آئے، کئی قادیانی نواز آئے، کئی انگریز آئے، کئی انگریزی نواز آئے، اور انہوں نے مختلف مواقع پر مختلف انداز میں لوگوں کو پاکستان سے متنفر کرنا چاہا۔ آج بھی باقاعدہ طور پر ملک پاکستان کو اسلامی ملک ماننے سے انکار کرنے کے لیے ایک سازش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ملک ہمیں گھوڑے نے دیا ہے، خبردار کوئی گھوڑا کسی کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ملک پاکستان صحابہ کے جوتیوں کے صدقے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اس ملک کے اندر انشاءاللہ العزیز یہ جوان بھی عزم کرتے ہیں، آپ کا یہ خادم اور بھائی بھی عزم کرتا ہے، انشاءاللہ العزیز جب تک جسم میں خون باقی رہے گا، جسم میں جان باقی رہے گی، ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، اس ملک کے اندر خلافت راشدہ کا نظام نافذ کر کے دم لیں گے۔ یہ ملک باقی رہے گا، اس ملک کے اندر خلفائے راشدین کا نظام باقی رہے گا، اس لیے ہمارا عزم یہی ہے، لوگوں اٹھو، چھوڑو باجوں کو، چھوڑو مخلوط نظام کو، چھوڑو بے دینی کو، دین پر عمل کرتے ہوئے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے نظام کے لیے ایک جگہ متفق ہو جاؤ اور اعلان کر دو، انشاءاللہ العزیز میری زندگی کا مقصد اسلامی ملک کے اندر اسلامی نظام بطرز خلافت راشدہ نافذ کرنا، یہی میرا مشن ہے، یہی میرا موقف ہے، اسی پر میں جیوں گا، اسی پر میں مروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی ملک پاکستان اللہ کی نعمت ہے، اور نعمت پر شکر ادا کریں گے تو مزید اضافہ ہوگا، ناشکری کریں گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ صرف 2 جملے، ناشکری کر کے اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ ایک تو آخرت میں عذاب ہے، ایک دنیا میں اللہ وہ نعمت چھین لیتا ہے، بعض دفعہ اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بات کی، ایک آدمی کہنے لگا مولانا کیا کہنا چاہتے ہیں؟
پاکستان چلا جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، پاکستان کبھی بھی نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے مولانا کہ آدمی کو جو نعمت مل چکی ہوتی ہے اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے، اس نعمت پر شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس شکل میں ہوا کرتا ہے کہ نعمت تو ہوتی ہے لیکن نعمت پر تسلط کسی اور کا ہوتا ہے، نعمت تو ہوتی ہے لیکن نعمت کسی اور کے ہاتھ میں ہوتی ہے، نعمت تو ہوتی ہے لیکن جس طرح اس نعمت سے فائدہ حاصل کرنا چاہیے ہوتا ہے وہ فائدہ آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ میرے اور آپ کے ان باجوں کی وجہ سے آج پاکستان اس حالت کو پہنچ چکا ہے کہ پاکستان بھی موجود ہے، پاکستان سے محبت کرنے والے بھی موجود ہے، لیکن جس طرح پاکستانیوں کو پاکستان سے فائدہ ہونا چاہیے تھا ہے یا نہیں ہے؟ وہ فائدہ ہو رہا ہے؟ اپنے مرضی کی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ ملک پاکستان جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا گیا تھا وہ سکون ہمیں مل گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ناقدری کی ہے، ہم نے ناقدری کی ہے۔ ہمیں اس ناقدری پر توبہ کرنا پڑے گا۔ اس ناقدری پر کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ توبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں گے، آئندہ کی زندگی شریعت کے مطابق گزاریں گے اور ملک پاکستان کے حصول پر شکر ادا کرنے کے لیے شرعی طریقے کے مطابق اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ جب شکر ادا کریں گے تو اللہ اضافہ کرے گا۔ کیا مطلب؟ بنگلہ دیش بھی پاکستان بن جائے گا؟ انڈیا بھی پاکستان بن جائے گا؟ نہیں، وہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ الگ بات ہے، لیکن اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اس نعمت میں مزید اضافے کی صورت مجھے اپنے رب پر بھروسہ اور یقین ہے کہ یہ ہوگی کہ جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسلامی ملک اسلامی نظام کے ساتھ چلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا، اور جب اسلامی نظام آئے گا پھر کرسی پر بیٹھنے والا عمر کا غلام آئے گا، اور عمر کا غلام جب آئے گا وہ بجلی کو مہنگا نہیں کرے گا، وہ پیٹرول کو مہنگا نہیں کرے گا، وہ خورد و نوش کی اشیاء پر ٹیکس نہیں لگائے گا، بلکہ اسے فکر ہوگی۔ عمر نے کہا تھا فرات کے کنارے اگر کتا بھوک سے مر جائے عمر سے پوچھا جائے گا، میں عمر کا غلام ہوں، کتا بھی نہیں مرے گا۔ جب کتا نہیں مر سکتا ایک انسان کو کیسے تکلیف دی جا سکتی ہے؟ اس لیے اسلامی نظام میں سکون بھی ہے، اسلامی نظام میں اعتماد بھی ہے، اسلامی نظام میں جانوں کی حفاظت بھی ہے، اسلامی نظام میں مہنگائی کا خاتمہ بھی ہے۔ اٹھیے، سر پہ کفن باندھ کر چلیے اور عزم کیجئے اب اس ملک کے اندر دوغلا قانون نہیں چلے گا۔ اگر چلے گا اسلامی نظام چلے گا انشاءاللہ۔ چلائیں گے؟ کون کون چلائے گا؟ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، ہاتھ اٹھا کر لہرا کر پرچموں کو اور اعلان کر دیجئے انشاءاللہ العزیز جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کے اندر اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے محنت کی جائے گی، کوشش کی جائے گی۔ پھر ہم دیکھیں گے قادیانی کیسے آتا ہے، قادیانی نواز کیسے آتا ہے، محمد کا دشمن کیسے آتا ہے، محمد کے دوستوں کا دشمن کیسے آتا ہے، پاکستان کا دشمن کیسے آتا ہے۔ نہیں برداشت کیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، شان اہل بیت، کردار اہل بیت۔ پاکستان، 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ جناب اللہ کی پہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں۔